اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، متصدعا پھٹ جاتا، من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے۔ میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے۔ قرآن ایز سچ، قرآن فی نفسہ ہی اس کی عظمت کیا ہے، ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے، دو چیزیں جدا ہیں۔ ایک فی نفسہ ہی وہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، افادیت کیا ہے۔ افادیت پر بس ہم آیت پڑھ چکے، لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ لیکن قرآن فی نفسہ ہی، اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا۔ اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں، سورہ اعراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے، رب ارنی انظر الیک، اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اپنی تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ سہار جائے، کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر، برداشت کر جائے، تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو، ایک جلوہ، ایک تجلی کیا ہے؟ روشنی، ایک نور، اس نور کا جو اللہ نے تعالی نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور تجلی باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب نوٹ کیجئے، یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ تجلی ذات تھی باری تعالیٰ کی، یہ تجلی صفات ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے، فاش گویم آنچ در دل مضمرست، میں صاف ہی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مضمر ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے، کتاب نہیں کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ مثل حق پنہاں ہم پیداست، آج ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی، الظاہر والباطن، اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، تو ذات باری تعالیٰ جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اسی طرح مثل حق پنہاں ہم پیداست، یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، سامنے بھی ہے۔ اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کے حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا، چھلکوں تک رہے گا، ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں، گودا نہیں ہوگا اس کے پاس۔ ناز قرآن مغزہ برداشتے استخاں پیشے سگاں انداختے، مغز تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی، صفت ہے کلام کی، اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متکلم کی پوری شخصیت جو ہے منعکس ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص ہے، کوئی بھٹیارن ہے، کوئی اور ہے، بڑمونجا ہے، اب ان کی اپنی زبان ہے، ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے یا کون بول رہی ہے، اس لیے کہ پوری شخصیت، ان کا ذہن و فکر کا حدود اربع، ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، سب واضح ہو جائے گا، تانت بازی راگ پایا۔ تو اللہ کا کلام ہے یہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔
اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، غور کریں، سوچیں۔